الرحیم یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ ما قبل کی جو آیات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ان آیات کے اندر کیا گیا ہے۔ اللہ نے پھر معبودان باطلہ کی عبادت کے باطل ہونے کو آیت مبارکہ کے اندر ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یقیناً وہ معبود جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک ادنا سی مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ اس کام کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ الشَّيْءَ، اور اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، ایسا عابد بھی بوکس ہے، کمزور ہے، اور معبود بھی بودا اور کمزور ہے۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے یہ کہ جن معبودوں کو تم پوجتے ہو، جب تم اپنے چڑھاوے ان کے پاس لے کر کے آتے ہو تو ان کے چڑھاووں پر آ کر کے مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور جو کچھ بھی تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، مکھی آ کر کے اس کو کھاتی ہیں۔ ان کے اندر مکھی کو پیدا کرنے کی طاقت تو بہت دور کی بات ہے، اپنے کھانے سے مکھیوں کو اڑانے تک کی ان کے اندر طاقت نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب تمہارے جو معبود ہیں جن کو تم پوجتے ہو وہ اتنا کمزور ہے کہ ایک مکھی تک کو وہ نہیں اڑا سکتا، اور اپنا کھانا مکھی تک سے وہ نہیں چھین سکتا، تو پھر اس کا جو عابد ہوگا، جو عبادت کرنے والا ہوگا، وہ بھی کمزور ہوگا۔ تو اس سے کافروں کی باطنی کمزوری بھی پتہ چلتی ہے، اور معبود جو ان کے ہیں بہرحال وہ تو کمزور اور کسی درجے کے ہیں ہی نہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسا کہ تعظیم کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور غلبے والا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ منتخب فرماتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے کے لیے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی اللہ منتخب فرماتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی قدرت کا مسئلہ ہے، اور اللہ کا اپنا اختیار ہے کہ وہ رسالت کے لیے فرشتوں میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فرشتوں کو چاہا منتخب فرما لیا ہے، جن میں خصوصی طور پر رسالت کا جو کام لیا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی پیغام کے لیے بہت سارے فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے، وحی کے لیے خاص طور پر حضرت جبرائیل کا انتخاب فرمایا گیا۔ ایسے ہی انسانیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے رسالت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو تم رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ یہ خاص عبادت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ارکان ہیں یا دیگر جو فروعات ہیں عبادات کی، اس کو الگ بیان کیا گیا۔ واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ وافعلوا الخیر، نیکی کے کام کرتے رہا کرو۔ لعلکم تفلحون، شاید تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، یعنی امید ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کے اندر، اس آیت پر سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں اصل میں اختلاف ہے سورہ حج کے اس سجدے میں کہ یہ واجب ہے یا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سجدہ واجب نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر یہ سجدہ لکھا ہوا ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے عند الشافعی، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سجدہ واجب ہے۔ لیکن بہرحال ایک امام کے نزدیک سجدہ واجب ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آیت پر سجدہ کر لینا چاہیے، یعنی لازم نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ نہیں کریں گے اس آیت پر سجدہ تو گنہگار تو نہیں ہوں گے،
لیکن بہتر ہے سجدہ کر لیا جائے تاکہ ہر امام کی اتباع ہو جائے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ جہاد کے اصل معنی آتے ہیں محنت اور مشقت کرنا۔ کسی بھی کام کے اندر محنت اور مشقت کی جائے لغوی اعتبار سے اس کو جہاد کہا جا سکتا ہے۔ البتہ اصطلاح میں جہاد کیا ہر کام کو کہہ سکتے ہیں؟ تو علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے جہاد فی اللہ اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ دو لفظ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں۔ عام طور پر علماء ان دونوں کے درمیان میں فرق کرتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کا جہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے وہ خاص طور پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے، یعنی جہاد جو اصطلاحی تعریف جہاد کی ہے، جس کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کافروں سے لڑائی کرنا، قتال کرنا، جو جہاد ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم عام طور پر وہ لیا جاتا ہے۔ جہاد فی اللہ جو ہے یہ عام ہے، یعنی اس کو بھی جہاد فی اللہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور جو بھی کوشش کی جائے اس کے تعلق سے اس کو جہاد کہا جا سکتا ہے، چونکہ جہاد کے اصل جو معنی ہے وہ محنت اور مشقت کرنے کے ہیں۔ کسی بھی کام میں محنت اور مشقت کی جائے، دنیاوی کام میں محنت اور مشقت کی جاتی ہے تو لغت کے اعتبار سے اس کو بھی ہم جہاد کہہ سکتے ہیں، اور دین کے کسی بھی کام میں محنت اور مشقت ہو رہی ہے تو لغت کے اعتبار سے اس کو بھی جہاد کہہ سکتے ہیں۔ البتہ اصطلاحی اعتبار سے یعنی عام زبان میں چونکہ جہاد کا جو لفظ ہے وہ مشہور اور معروف ہے ہمارے یہاں ایک خاص چیز کے اندر کہ کفار سے دین کے لیے مقابلہ کرنا اور قتال کرنا، اس لیے مناسب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کام کے علاوہ لفظ جہاد استعمال نہ کیا جائے۔ ہاں احادیث کے اندر ایک لفظ آتا ہے جہاد بالنفس، جہاد فی سبیل اللہ ایک تو یعنی اللہ کے راستے میں ایک جہاد نفس ہے، نفس کا جہاد، اور اس میں عام طور پر ایک حدیث سے لوگ استدلال کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، وہ کسی جہاد سے واپس آئی، نبی علیہ السلام نے جب ان سے ملاقات کی تو فرمایا قدمتم خیر مقدم، تم لوگ بہتری کے ساتھ میں، خیر کے ساتھ میں واپس آئے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قدمتم خیر مقدم من جہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے۔ لوگوں کو اس حدیث کے سمجھنے میں بڑا مغالطہ ہوا ہے، جس کی بنا پر ایک عجیب سے کچھ الفاظ ہیں جو لوگوں کے درمیان میں پھیل گئے اس حدیث کے متعلق۔ تفسیر مظہریہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی شاندار تشریح کی ہے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو حدیث ہے ضعیف ہے، علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعیف حدیث سے ویسے بھی استدلال کوئی زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تفسیر مظہری میں ایک چیز لکھی ہے، جب آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے یعنی کفار سے مقابلے کے لیے جائے گا تو ظاہر ہے آپ دین کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ بغیر نفس کی محنت اور مشقت کے نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں تو ظاہر ہے نفس کی محنت اور مشقت نہیں ہوگی تو نماز آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن بغیر محنت نفس کی مشقت کے نہیں کر سکتا۔ تو جہاد بن نفس جو ہے وہ ہر چیز میں پایا جاتا ہے۔ اب جہاد کے اندر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین موجود ہیں تو تب بھی جہاد بن نفس ہے، اور وہاں پر جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، تو گویا کہ دونوں جہاد جو ہیں حدیث مبارکہ کے اندر جن کا ذکر کیا گیا دونوں وہ میدان جہاد کے اندر موجود تھے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے الگ سے باضابطہ اس کو بیان فرمایا کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے ہو؟ اس کی وجہ تفسیر مظہری میں یہ لکھی ہے کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جہاد بن نفس جو ہے یہ اصل موقوف ہوتا ہے شیخ کی مصاحبت پر اور شیخ کی صحبت حاصل کرنے پر۔ ہمارے ذہنوں میں جو ایک چیز ہے کہ جہاد بن نفس بس کوئی بھی کام کرو وہ جہاد بن نفس، وہ جہاد بن نفس نہیں کہلاتا۔ جہاد بن نفس اصل یہ ہے کہ کسی بھی صاحب نسبت آدمی کی اور کسی بھی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر کے اپنے نفس کو نکھارنا اور اپنے نفس کو خواہشات کی اتباع سے روک دینا، یہ اصل جہاد بن نفس کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ظاہر ہے میدان جہاد میں رہے ہیں تو ایک دن، 2 دن، مہینہ، 2 مہینہ، یہ جو وقت ہے یہ صرف جہاد فی سبیل اللہ کا ہے۔ کہیں ایسا تو ہے نہیں کہ پورے سال جہاد چل رہا ہو۔ اگر سفر میں بھی گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ سفر کے درمیان میں وقت اگرچہ لگا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، اور بہت سارے صحابہ کرام وہ گزرے ہیں کہ پوری زندگی انہوں نے سفر میں گزار دی،
جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی آپ کی جہادوں کے اندر گزری، لیکن ظاہر ہے لڑائی کا جو مسئلہ ہے وہ پوری زندگی کا نہیں ہے۔ کہیں ایسا بھی ہوا کہ مہینوں کا سفر ہوا ہے اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی ہے، اور کہیں ایسا ہوا کہ 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن لڑائی ہوئی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ تو صحابہ کرام کی جو زندگی ہے میدان جہاد کے اندر، ایک وہ زندگی ہے جو میدان جہاد سے واپس آنے کے بعد میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں گزر رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر کے اپنے نفوس کو تمام برائیوں سے پاک رکھنا اور خواہشات سے روکنا یہ بہت بڑی بات ہے جہاد کے مقابلے میں۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر یہ فرمایا تھا کہ تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آئے، یعنی میدان جہاد سے نکل کر کے اب تم میری صحبت کے لیے آئے۔ یہ مفہوم نہیں ہے کہ بس وہاں سے میدان جہاد سے نکل گئے تم تو وہ کام چھوٹا تھا اور اب نمازیں پڑھنا، ہمارے روزے رکھنا اور ہمارے دوسرے کام کرنا یہ بھی سب نفس کے، چونکہ جہاد ہے تو یہ بڑا کام ہو گیا۔ نہیں، جہاد کا جو رتبہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں اس سے بڑھ کر کے کسی بھی چیز کا ثواب ذکر نہیں کیا گیا۔ جتنی ذخیرہ احادیث موجود ہیں، سب سے بڑا جو عمل ہے ایمان لانے کے بعد، ظاہر ہے فرضیات ایک الگ چیز ہے، نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، یہ چونکہ مستقل کی چیزیں ہمارے لیے۔ جہاد کا جو مسئلہ ہے وہ مستقل کا نہیں بلکہ کبھی کبھی کا ہے، لیکن جب جہاد کا موقع ہے تو اس وقت جو ہے جہاد سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں۔ ہاں، بہت ساری احادیث ایسی مل جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری چیزوں کے اندر یہ فرمایا کہ آدمی فلاں کام کرے گا تو جہاد کا ثواب ملے گا، فلاں کام کرے گا تو جہاد کا ثواب ملے گا۔ جیسا کہ بہت ساری موتوں کے متعلق آتا ہے کہ فلاں موت ہو تو شہید کی موت ہوتی ہے، آدمی حادثے کی موت مر جائے تو شہادت کا اس کو ثواب ملتا ہے، یا فلاں چیز میں مر جائے، پیٹ کی بیماری میں مر جائے تو شہید ہوتا ہے، کسی نے ظلماً کسی کو قتل کر دیا ہو وہ شہید کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میدان جہاد والا شہید اور یہ برابر ہو گئے، یہ قطعاً ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا جو مفہوم ہے حدیث کا صاف ستھرا مفہوم یہ ہے کہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اس جیسا ثواب عنایت فرما دے، پکا نہیں ہے کہ اس جیسا ثواب مل سکتا ہے، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا ثواب ذکر فرما دے۔ اور اس کی مثال علماء نے بہت سو نے ذکر فرمائی ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک ہمارا حقیقی باپ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا میں کوئی انسان حقیقی باپ کا درجہ نہیں لے سکتا ہے، آپ کتنی ہی بڑی کسی کی تعظیم کرنے لگے، آپ کا شیخ ہو، آپ کا استاد ہو، کوئی بھی ہو، لیکن باپ کا درجہ نہیں لیتا۔ ایک آدمی آپ کے سامنے کوئی آیا، کوئی بوڑھا آدمی ہے، اور آ کر کے سامنے والے نے آپ سے کہا دیکھو یہ تمہارے باپ ہیں، ان کی قدر کرنا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حقیقی باپ ہو گیا، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے صرف کہ جس طریقے سے باپ کی بحیثیت بڑا ہونے کے آپ تعظیم کرتے ہو، یہ بھی آپ کے بڑے ہیں اور باپ کی عمر کے ہیں تو ان کی بھی ایسے ہی تعظیم کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاد کے برابر میں جن اعمال کو رکھا گیا ہے احادیث مبارکہ کے اندر، ان کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ یہ عمل کرتے رہو، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو کرتے کرتے تمہیں اس ثواب تک پہنچا دے جو ثواب جہاد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے۔ لیکن بہرحال جہاد کا جو مقابلہ ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راہ میں کوشش کرو، محنت کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب فرمایا۔ کاہے کے لیے منتخب فرمایا؟ کوشش کے لیے، چونکہ پہلے کوشش کا ذکر آ رہا ہے تو کوشش کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا۔ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، ظاہر ہے دین پر بہت سارے لوگوں نے عمل کیا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں کہ مکمل طور پر دین پر محنت سے اور مشقت سے خالی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ امت محمدیہ کو منتخب فرمایا ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ دین کی طرف رغبت اور دین کی طرف جو میلان ہے امت محمدیہ کا، وہ دیگر امتوں کے مقابلے میں فطرتاً اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ یعنی دیگر لوگوں نے بھی عمل کیا ہے اسلام پر اور دین پر، لیکن امت محمدیہ کو فطرتاً یہ چیز دی گئی ہے کہ دین کی طرف رغبت دوسروں کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی حرج نہیں رکھا، کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اب یہ تنگی کیا ہے؟ کئی ساری تفسیریں اس کے اندر مذکور ہیں۔ بعض لوگ یہ لکھتے ہیں کہ دین میں تنگی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یا اس سے پہلے بہت ساری شریعتوں میں سختی رکھی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدیہ کے اندر سختی نہیں رکھی ہے، نرمی رکھی ہے۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ دیگر امتوں میں بہت سارے گناہ ایسے ہوتے تھے جن کی معافی نہیں ہوتی تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اندر کوئی گناہ ایسا نہیں رکھا جس کی معافی نہ ہو. توبہ کرنے کے بعد بڑا سے بڑا گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ایک مفہوم اس کا جو سب سے اچھا معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں تنگی نہیں رکھی. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ کو ایسا ماحول عنایت فرمایا ہے کہ دین پر عمل کرنے میں اس کو کوئی بہت زیادہ محنت اور مشقت نہیں ہوتی. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماحول موافق نہیں ہے, کچھ حالات آدمی کے اوپر ایسے آتے ہیں کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑا مشکل ہے عمل کرنا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ عمل مشکل نہیں ہوتا, وہ ماحول کی وجہ سے مشکل محسوس ہوتا ہے. اور اس کی مثال واضح ایسی ہے, آپ کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر روٹی کھانے کا رواج نہیں ہے, چاول ہی لوگ کھاتے ہیں. بہت سارے علاقے ہمارے ہندوستان میں ایسے ہیں. آپ کسی ایسے علاقے میں پہنچ گئے, اب آپ وہاں پر آٹا تلاش کریں تو آٹا نہیں ملے گا آپ کو. آٹا آپ نے جیسے کیسے کر کے اگر کہیں سے حاصل کر لیا, روٹی بنانے کے لیے توے کی ضرورت ہوگی, وہ آپ کو جلدی سے میسر نہیں ہوگا. چمٹے کی ضرورت ہوگی, وہ آپ کو نہیں ملے گا. اب وہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روٹی بنانا بڑا مشکل کام ہے. روٹی بنانا مشکل نہیں ہے, لیکن آپ ایسے حالات کے اندر پھنس گئے, ایسے علاقے میں پھنس گئے کہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے روٹی بنانا. حالانکہ ہمارے گھر پہ کیا مشکل ہے, 2 منٹ میں روٹی بن جاتی ہے. تو دین پر عمل کرنا یہ مشکل نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی ماحول سازگار نہیں ہوتا, حالات سازگار نہیں ہوتے, جس کی بنا پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ عمل کرنا مشکل ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو. هو سماکم المسلمین, اللہ تعالیٰ نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بھی یہ نام کہلوایا ہے, اور حضرت ابراہیم سے پہلے بھی اس ملت کا جو نام ہے ملت ابراہیمی کا, وہ مسلم رکھا گیا ہے. مسلم کے معنی ہے انقیاد, اطاعت قبول کرنے والا. من قبل, اس سے پہلے بھی, یعنی قرآن کریم سے پہلے. وفی ہذا, اور قرآن کریم کے اندر بھی, لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے. وتکونوا شہداء علی الناس, اور تم لوگ گواہ بن جاؤ انبیاء کے لیے لوگوں کے خلاف. یہ ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے. حدیث اس کے اندر موجود ہے. قیامت کا جب منظر ہوگا, اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لے گا, اور درجات کے اعتبار سے حساب و کتاب ہوں گے. سب سے پہلے جو ہے انبیاء علیہ السلام کا حساب و کتاب ہوگا. تو انبیاء علیہ السلام کا جب حساب و کتاب لیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بلائے گا, ان سے معلوم کرے گا کہ میرا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچایا گیا تھا یا نہیں پہنچایا گیا تھا. انبیاء علیہ السلام کہیں گے اللہ آپ نے جو حکم ہمیں دے کر کے بھیجا تھا, جو پیغام آپ کا تھا, ہم نے اپنی امتوں تک پہنچایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امتوں کو بلائے گا, ان کی معلوم کرے گا, امتیں انکار کر دے گی, اللہ انہوں نے ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچایا. اور کہیں گی کہ اللہ اگر یہ پیغام پہنچاتے تو ہم تو آپ پر ایمان لے کر کے آتے اور آپ کی ربوبیت کا اعلان کرتے, توحید کو مانتے. انہوں نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت فرمائے گا انبیاء علیہ السلام سے کہ اپنے گواہ پیش کرو. انبیاء علیہ السلام اس وقت گواہی کے طور پر جو پیش کریں گے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے. امت محمدیہ کے افراد اٹھیں گے اور وہ انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں سب نے اپنی امتوں تک پیغام پہنچایا ہے. اب ظاہر ہے گواہی جو ہے بغیر شہادت کے تو قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ امت محمدیہ سے معلوم فرمائے گا, پھر کہا تم لوگ جو گواہی دے رہے ہو کیا تم ان کے زمانے میں تھے؟ امت محمدیہ کہے گا اللہ زمانے میں تو نہیں تھے. اللہ فرمائے گا پھر گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو اس وقت امت محمدیہ کہے گی کہ اللہ ہم ان کے زمانے میں موجود نہیں تھے, لیکن آپ نے ہماری طرف جو پیغمبر اور رسول بھیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے ہم تک یہ خبر پہنچائی تھی. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی کوئی خبر جھوٹی نہیں ہوتی, آپ نے ساری خبر سچی دی ہے, تو یہ خبر بھی ہم تک سچی پہنچائی گئی ہے. اس وقت پھر آقا علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور امت محمدیہ کے حق میں پھر گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل سچ کہا ہے اور میں نے ان تک یہ پیغام پہنچایا تھا. تو اسی چیز کی طرف حدیث یہ آیت کے اندر اشارہ ہے, لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں تمہارے لیے. وتکونوا شہداء علی الناس, اور تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ بن جاؤ. فاقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ,
اللہ کے وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، یعنی تمام اعمال پر عمل کرو۔ ہوا مولاکم، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، فنعم المولا، وہ بہترین کارساز ہے، ونعم النصیر اور وہ کیا ہی اچھا مددگار ہے۔